اور اب جو آگے والی آیات شروع ہو رہی ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے وہ حصے متعین کیے ہیں۔ اچھا، ایک بات سمجھ لیں کہ وراثت میں جو حصے دار ہوتے ہیں ان کی دو کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کو وراثت میں اصحاب الفروض کہا جاتا ہے۔ اصحاب الفروض کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے فرض حصہ متعین کیا ہے نا، ان کا فکس حصہ کر دیا ہے، وہ ہے اصحاب الفروض، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنا حصہ فکس کر دیا ہے، ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الفروض۔ اور دوسرے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے عصبہ، کہ ان کا کوئی حصہ متعین نہیں ہے، بلکہ جتنا باقی بچے گا وہ سارا کا سارا ان کو ملے گا۔ یہ دو پوائنٹ جاننا ضروری ہے۔ بیٹے کا کوئی حصہ فکس نہیں ہے، بیٹا کوئی حصہ فکس نہیں ہے، جتنا بچے گا وہ سارا بیٹے کا ہے، جتنا بچے گا وہ سارا کا سارا بیٹے کا ہے۔ باپ کا کوئی حصہ فکس نہیں ہے، جتنا بچے گا وہ سارا باقی باپ لے جائے گا۔ تو یہ اصحاب الفروض ہوتا ہے، یہ عصبہ ہوتا ہے۔ اصحاب الفروض فرض کی جمع ہے، یعنی متعین فکس حصہ، جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 میں فرمائے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے۔ نوٹ کر لیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں یہ آرڈر دیتا ہے، یہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ان کے اندر وراثت اس طرح کر کے تقسیم ہوگی۔ پہلا اصول، پہلا قانون یہ ہے کہ فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، پہلا رول دیا کہ پہلا قانون وراثت کا یہ ہے کہ مرد کو عورت کی بنسبت دگنا ملے گا، اور اس سے مراد بیٹے ہوتے ہیں، بیٹوں کو بیٹیوں کی بنسبت دگنا ملے گا۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں، یہ وراثت ہے۔ زندگی میں جب دینا ہوتا ہے نا تو اس میں برابر ہوتا ہے، زندگی میں وراثت نہیں ہوتی ہے، زندگی میں برابر کا اصول چلتا ہے۔ زندگی میں یہ نہیں چلتا کہ بھئی میرے میں اتنا وارث بناؤں، اتنا نہ بناؤں، یہ نہ کروں۔ زندگی کے اندر یہ کوئی اصول نہیں ہے، جتنا بیٹے کو دینا اتنا بیٹی کو بھی دیں، جتنا بیٹی کو دینا اتنا بیٹے کو بھی دیں، سب کو ہاں انصاف دیں۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں دے کے جائے، یہ بہتر ہے۔ وراثت چھوڑ کے جانا اور پیچھے والوں کو کہنا کہ تم لڑتے رہو اور کرتے رہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر وراثت چھوڑ دی گئی ہے تو میت کو دفنانے کے بعد اس کے ساری چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد پہلا کام کرنا چاہیے کہ اس کی وراثت تقسیم کرنا ہوتی ہے۔ بعض لوگ 20 کیا 50 سال نہیں تقسیم کرتے ہیں۔ دادے کی پردادے کی وراثت ہوتی ہے اور آگے پوتے دوتے کے اندر جا کے مسئلے پوچھے جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے والد کے والد نے یہ جو مکان لیا تھا وہ یہ تھا، وہ یہ تھا، وہ یہ تھا۔ اب ایک دفعہ غلطی ہو جاتی ہے اور اس غلطی کے اوپر کئی غلطیاں کی ہوتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ بتاؤ، یہ بتاؤ۔ یہ ہیں ان ممالک میں جو ہمارے پاک و ہند ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی ویسٹرن میں رہتے ہیں، ایسے کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں آپ کی وصیت اور آپ کی ویل کی حیثیت ہے، تو آپ زندگی میں دے دیں، بہتر ہے۔ زندگی کے بعد چھوڑ کے جانا ہے تو جو اسلامی قوانین بنتے ہیں وہ اپنی انہی حصوں کی بنیاد پہ اصول متعین کر کے چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلا رول یہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو بیٹیوں کی بنسبت، مرد کو عورت کی بنسبت دگنا ملے گا، پہلا یہ ہے۔ اگلا دوسرا قانون فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، یہاں بیٹیاں مراد ہیں نساء سے، یہاں بیویاں مراد نہیں ہے، جیسے کہ بعض جدت پسند لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ سے بیویاں مراد ہیں، بیٹیاں ہیں، کیونکہ بیوی کا اگلی آیت میں باقاعدہ حصہ فکس موجود ہے۔ فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر بھائی کوئی بھی نہیں ہے، یعنی بیٹا کوئی بھی نہیں، صرف بیٹیاں آ گئی ہیں،
فَإِن كُنَّ الْإِنسَانُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور بیٹیاں 2 سے زیادہ ہیں تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو پھر بیٹیوں کا ٹوٹل مال میں سے 2/3 حصے، یعنی ٹوٹل مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 2 حصے بیٹیوں کے آ جائیں گے جن کا بھائی کوئی نہیں ہے۔ یا جب انسان کے پاس بھائی بہنیں، یعنی جب انسان کی اولاد اور کچھ نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس وقت جب انسان کی بیوی، انسان کے اولاد، انسان کے والدین نہیں ہو رہے ہوتے، تو تب بہنوں کے اندر بھی اصول چلتا ہے۔ 2 بہنیں ہیں تو وہ ٹوٹل مال کا 2/3 حصہ لے جائیں گی، لیکن یہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں ہے۔ جب اولاد ہے یہاں پہ انسان کی اور بیٹے نہیں ہیں، صرف بیٹیاں ہیں، تو 2 سے زیادہ بیٹیوں کو پورے مال میں سے 2/3 ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک ہی بیٹی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کا آدھا مال ہے۔ فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کا آدھا مال ہے، اکیلی بیٹی ہے۔ اب یہ تھا اولاد کی وراثت۔ اولاد کی وراثت میں اسلام نے صرف یہ قانون دے دیا، بیٹی کا بیٹے کا جب دونوں موجود ہیں تو کوئی حصہ متعین نہیں ہے، جتنا مال بچے گا بیٹے اور بیٹیوں کا ہے، جتنا مال بچے گا بیٹے اور بیٹیوں کا ہے۔ اچھا کہتے ہیں نا کہ اسلام نے بیوی پہ ظلم کیا ہے، بیوی کو بھائی 8واں حصہ دیا ہے، بیوی کو جو ہے وہ 8واں حصہ دیا ہے، تو بھائی 8واں حصہ دینے کے بعد باقی کس کو دیا ہے؟ باقی بیٹے اور بیٹیوں کو دیا۔ اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ہوگا، تو اولاد کو کیسے دینا؟ کہتا ہے سارا ہی اولاد کا ہے، بس بیٹے کو نسبت دگنا کر دو۔ اگر بیٹے نہیں ہیں تو پھر 2 بیٹیوں کا جو ہے وہ 2/3 حصہ ملے گا، اگر ایک ہی ہے تو سارا کا سارا آدھا وہ لے جائے گی۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبْوَيْهِ، اب والدین کی وراثت شروع ہوتی ہے۔ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، انسان کی اگر اولاد ہے نا تو ماں باپ میں سے ہر ایک میں سے 6واں حصہ، یعنی پوری جائیداد کو آپ ایک حصوں میں لے کے آ جائیں تو اس کے 6 حصے بنا دیں، تو ایک جو 6واں حصہ ہوگا وہ ماں باپ میں سے ہر ایک کا ہوگا۔ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کو 6واں حصہ دے دیا جائے گا، مما ترکا ان کان لہ ولد فإن لم يكن لہ ولد، اگر اولاد ہے ہی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بیوی کو تو 4واں حصہ مل جانا ہے، اولاد نہیں ہے۔ فرمایا آگے وہ اگلی آیت میں آ جائے گا، فرمایا کہ فإن لم يكن لہ ولد وورثہ ابواہ، تو باپ اور ماں دونوں وارث بن رہے ہیں، تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، اب ماں کا حصہ 1/3 فکس کر دیا۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، ماں کو 1/3 حصہ ملے گا، اولاد نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو باقی کس کو ملے گا؟ باقی باپ کو ملے گا، باقی باپ کو عصبہ بنا کے ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اب اگر بہن بھائی ہیں، اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ماں کو 3واں حصہ ملنا تھا، اور اگر بہن بھائی ہیں ان کا حصہ ملے یا نہ ملے وہ الگ بات ہے، لیکن بہن بھائیوں ہونے کی صورت میں ماں کا 3 حصے کی بجائے 6واں حصہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یہ ساری کی ساری وراثت تب تقسیم کی جائے گی جب اس فوت ہونے والی کی وصیت پوری کر دی جائے، اور اگر اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو وہ ادا کر دیا جائے۔ وصیت کا کیا مطلب ہے؟ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ جو فوت ہونے والا ہے وہ اپنے وارثوں کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کر سکتا ہے، یعنی میرے بیٹے کو اتنا دے دو، میری بیٹی کو اتنا دے دیا جائے، میری بیوی کو اتنا دے دیا جائے، میرے ماں باپ کو اتنا، آلریڈی اسلام نے اس کے حصے متعین کر دیے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور رشتہ دار کو یا کسی اور جگہ پہ کوئی مال دینا چاہتا ہے تو وہ پورے مال میں سے، پوری وراثت میں سے 3 حصے تک اس کو اجازت ہے کہ کسی کے لیے بھی وصیت کر دے۔ اگر اس نے وصیت کی ہو کہ میرے مال کا 3واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے نام پہ لگا دیا جائے، جو کہ لوگوں کو کرنا چاہیے، جو کہ مجھے اور آپ اس سنت کو اور اس طریقے کو زندہ کرنا چاہیے۔ اپنے مرنے کے بعد وصیت کر کے جائیں کہ میری جائیداد کا 3واں حصہ جو ہے وہ نیک کاموں میں لگا دیا جائے، نیک کاموں میں، صدقہ جاریہ میں لگا دیں۔ ساری زندگی جو ہے وہ انسان محنت کر کر کے تھک جاتا ہے اور دن رات لگا ہوتا ہے،
تو اپنے فوت ہونے کے بعد اتنا حق تو رکھتا ہے نا کہ اپنی آخرت سنوار جائے۔ تو تیسرا حصہ جو ہے انسان اس کی کسی کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے، اور اس وصیت پورے کرنے کے بعد، اور اگر کوئی قرضہ ہے وہ ادا کرنے کے بعد، اور اگر اس کے کفن دفن پہ، اس کی قبر پہ کوئی اخراجات آئے ہیں وہ بھی اس کی وراثت سے پورے کرنے کے بعد، کیونکہ وہ اس پہ قرض ہیں، وہ ادا کرنے کے بعد باقی مال کو اس طرح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے والدین، یہ تمہاری اولاد، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے لیے کتنا نفع والے ہیں۔ اللہ نے جو حصے متعین کیے ہیں نا وہ صحیح کیے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حصہ متعین کیا ہے وہ اللہ کی ذات زیادہ بہتر ہے تمہاری بنسبت۔ تم اپنی مرضی سے دو گے تو ہو سکتا ہے کسی پہ زیادہ ظلم کر دو، کسی پہ جو ہے وہ کم کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حصے دیے ہیں وہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آباؤکم و ابناؤکم ایہم اقرب لکم نفعا، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ ان میں سے تمہیں زیادہ نفع دینے والا کون ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے جسے پورا ہونا چاہیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ سارا کا سری آیت انسان کے والدین اور انسان کی اولاد کے لیے ہے۔ اگلی آیت وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، فرمایا اے مردو، اے خامدو، تمہارے لیے تمہاری بیوی کا آدھے جائیداد کا حصہ ہے۔ بیوی کی جائیداد میں سے تمہیں آدھا ملے گا۔ بیوی کی جائیداد کیونکہ انسان نے اس کو کھلایا ہوتا ہے، انسان نے اس کو رکھا ہوتا ہے، انسان نے اس پہ خرچ کیا ہوتا ہے، تو گویا کہ اپنا مال ہی آ رہا ہوتا ہے۔ بیوی کے جائیداد میں سے خامد کو آدھا ملے گا إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر اولاد نہیں ہے، کیونکہ باقی اولاد کو بھی تو جانا ہے نا، اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہاری بیویوں سے تمہاری اولاد ہے تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو پھر تمہارے لیے اے خامدو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے۔ یہ تمہاری بیوی کی وصیت اور اس کا قرضہ ادا کرنے کے بعد ہے۔ من بعد وصیت یوصین بہا او دین، یہ ان کے قرضہ اور وصیت کے بعد یہ تمہارا حصہ چوتھا بنتا ہے اگر اولاد ہے۔ اور بیویوں کو کتنا ملے گا؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے۔ تو بیویوں کو تھوڑا کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ بیویوں کے لیے تو چانس ہے نا، آگے کوئی اور خامد کے ہاں بھی ان کی کفالت ہو سکتی ہے، کسی اور کے خامد کے ہاں بھی جا سکتی ہے، اور پھر آخر خامد کی مال میں سے اگر چوتھا حصہ بیوی کو ملنا ہے تو باقی کس کو جانا ہے؟ باقی بھی تو اولاد کو ہی جانا ہے نا، تو بیوی نے لے کر کے اولاد ہی کو تو دینا ہے۔ فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، بیویوں کے لیے چوتھا حصہ اگر اولاد نہیں ہوگی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو پھر بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا۔ اگر اولاد ہے تمہاری تو بیوی کو پوری جائیداد کا آٹھواں حصہ مل رہا ہے، کیونکہ باقی حصہ اولاد کو جانا ہے، اور اولاد نے ظاہر اپنی ماں کی کفالت کرنی ہے، کیوں نہیں کرنی ہے؟ تو فرمایا فَإِن کا فرمایا اگر اولاد ہے تمہاری، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کا جو ہے وہ آٹھواں حصہ ہے، مما ترکتم، تمہاری جائیداد میں سے، من بعد وصیت توصون بہا او دین، تمہاری وصیت اور تمہارا قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ اگر کوئی قرضہ ہے وہ ادا کیا جائے گا، اگر کوئی وصیت ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا، اور پھر باقی اتنا حصہ جو ہے اس میں سے بیوی کا آٹھواں نکالا جائے گا، اور باقی پھر اولاد ہے یا جو ان کو دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اللہ نے فرمایا اگر کوئی انسان وارث اس طرح بن رہا ہے کہ نہ ہی اس کے کوئی والدین ہیں، نہ ہی اس کو کوئی آگے اولاد ہے اور بیوی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، انسان کے پاس جائیداد ہے لیکن اس کے پاس کوئی اولاد، کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی اس کے پاس ماں باپ نہیں ہے، تو پھر اس کے آگے وراثت کدھر جائے گی؟ اب اس کے بہن بھائیوں میں سے دیکھا جائے گا،
اور بہن بھائیوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں بہن بھائی جو سکے بہن بھائی ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو باپ کی طرف سے بہن بھائی بنتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو صرف ماں کی طرف سے بہن بھائی بنتے ہیں. سارے ہوتے ہیں بہن بھائی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے باپ الگ الگ ہو تو ماں ایک ہے تو تب بھی بہن بھائی ہیں. ہو سکتا ہے ماں الگ الگ ہے لیکن ہیں بہن بھائی تو تب بھی بن سکتے ہیں. باپ ایک ہے تو تب بھی بہن بھائی ہیں. تو ان تینوں کے الگ الگ حصے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ حصہ متعین کیا ہے، اگر ماں کی طرف سے جو بہن بھائی بنتے ہیں ان کا یہ حصہ ہے، اور اگر کوئی باپ کی طرف سے بنتے ہیں تو ان کا حصہ آگے چل کے سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. یہاں اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ الرَّجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اگر کوئی مرد عورت کلالہ ہوں. کلالہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ماں باپ ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، ماں باپ یا ان کی اولاد کوئی بھی نہ ہو، تو پھر ان کا کیا ہے؟ فرمایا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، ایک اگر اس کا بہن بھائی ہے، ایک بہن ہے ماں کی طرف سے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو پھر ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر اس سے زیادہ ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر وہ تیسرے حصے میں شریک بنیں گے، پھر وہ تیسرے حصے میں جو ہے وہ شریک ہوں گے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ اس کی وصیت پورا کرنے کے بعد، اس کا قرضہ پورا کرنے کے بعد ہے. یہ اللہ نے فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار، کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، تکلیف دیے بغیر جو ہے یہ حصے اس کے کیے جائیں گے. وصیت من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے، یہ اللہ کا آرڈر ہے تمہارے اوپر. وصیت من اللہ واللہ علیم حلیم، اور یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ علیم ہے، حلیم ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ بردبار ہے. تمہارے سے زیادہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم اللہ تعالیٰ کو زیادہ نہیں جانتے ہو، تمہارے سے زیادہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فرمایا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ علیم حلیم، اللہ نے جو تمہیں قوانین دیے ہیں نا، یہ پورے کے پورا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے دیے ہیں، یہ پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کے حلم سے بھرے ہوئے ہیں. انسان جتنے بھی اچھے قوانین بنا لے وراثت کے، اللہ تعالیٰ کے ان قوانین کی طرح نہیں بنا سکتا ہے. فرمایا واللہ علیم حلیم. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر تاکید فرمائی تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فکس قوانین ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، يُدْخِلْهُ الجنہ. فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اسے وہ داخل کرے گا ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں جو ہے وہ رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور فرمایا یہی وہ بڑی سب سے بڑی کامیابی ہوگی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، اللہ کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ نے جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہیں ان کو کراس کر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرے گا، تو یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے سارے قوانین وراثت کے بیان فرمائے.